أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب بھی نا لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے. تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا. ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں. اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں. ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے. حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے. تو کرامت نا جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے. آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے. یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی. تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے. خدا کے بندے، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے، کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی ہیں. اب کیا کیا جائے؟ یہ کمزوری ہے. افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں. بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا. داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی. حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اسی دن نا، جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا. کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے. بات جوڑ دی. غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی. حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں. لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا. آج نہ جہاد کے لیے حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا. اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو. فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے. کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا ہے، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو. مضبوط رہیں، مضبوط رہیں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ مضبوط رہیں. جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی. آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نا انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا. شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا. لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے. مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابدہ طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زرد آؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں آ کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے، تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دیکھ، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے، تو بڑا ہی بھولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا ہے پھر کھو دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا۔ تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں، تو آپ جانے لگے، تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا، ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی، یہ حضور بیان کر رہے ہیں، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی۔ فرمایا چل تو اپنی قیمت بتانے کی، تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو۔ آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات، وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی
آپ ہوں. تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ، تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے، وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا، تو بڑی دور پہنچ گئی، اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا، وہاں پہنچ گئی. تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات، اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی. یا وہ اڑ گئی، ٹھہر گئی، اور اڑی بھی کس طرح، یہ بھی میرے اللہ کی توفیق. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں. جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خدا بندی ہوا کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی. یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی، لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. تو افکار کا حسن، نظریات کی پاکیزگی. ہمارے ہاں نا آج کل جو ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں نا، بالخصوص جو طلباء سائنس پڑھتے ہیں، تو وہ جب سوالات اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں. یہ ابھی کورونا کے حالات جب پچھلے دنوں چل رہے تھے تو اس وقت 2-3 قسم کے لوگ ہوئے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی ڈرتے، کہتے ہیں چھوڑو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ بیچارے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. درست کیا ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں گے پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر کریں گے، بھروسہ اللہ. تو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جو خوف پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بڑا عجیب قسم کا انداز ہے. قبر کو کھڑکی کوئی نہیں ہوتی، دروازہ کوئی نہیں ہوتا، آکسیجن کیسے جائے گی. یا آپ کبھی ٹویٹر پر مختلف بڑے لوگوں کے پیغامات دیکھیں تو موت کے بارے میں جب وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو عجیب سا رنگ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جانے یہ بیچارہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے. اور خوف، اور لوگ اس کا ذہن بنا کے ڈرتے ہیں. ڈرنا چاہیے، ضرور ڈرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنا تو اپنے اعمال سے چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے. ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے کہ کیا ہم نے وہ رستہ اختیار کیا ہے جو قبر کو بالکل تنگ کر دے گا، جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا. اگر وہ رستہ ہے اور اس پر آپ چلے ہوئے ہیں، آپ سخت ہو گئے ہیں، آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو ترک کر دیا ہے، آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے، آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے، نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں. لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی، تو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ گے، ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ، یہ نہیں ہے. بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تم اسے نا کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، باغ میں چھوڑ کے آئے ہو. آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں. نہیں، باغ میں چھوڑ کے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، جنت کی کیاریوں میں سے، روضۃ من ریاض الجنہ. اب ذرا اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں، اس رویے کے ساتھ کہ اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں. اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا. اتنا شاندار باغ ہے. آپ اس کی رعنائی، اس کا حسن اور اس کی خوشبو کو ملاحظہ فرمائیں. تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی. میں اکثر کہا کرتا ہوں احباب سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں، اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا، مکان بھی نہیں بنا دے، فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ، میرا پتر آ رہا ہے، فلانی بھی. تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتی. اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی، تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا. پھر دنیا کی زندگی، جاہ و جلال، مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر میں.
پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی دنیا کاننا کا غریب و عابر سبیل، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مسافر ہیں ہم یہاں. اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے، اتنی زندگی ان کی گزر گئی ہے، محسوس کرتے تھے. اور اس پر پھر وہ جو فوکس کرتے تھے وہ آخرت کے لیے کرتے تھے. ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یہ بھی سیاستہ میں آپ کو روایت ملے گی، بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن اس کی اصل آپ کو بخاری شریف میں ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون آئی تو اس نے آ کر نا بڑے درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا مرگی کی مریض ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں. یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے یہ اعصابی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ذہن کو کنٹرول کرتا ہے اور انسان جسمانی طور پر بھی بالکل اس وقت جب دورہ ہوتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی خوشی غمی آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے. تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، کریم آپ دعا فرمائیں رب مجھے شفا عطا کر دے. حضور دعا فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وجود کو ہی شفا بنایا تھا. لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو رب کریم فوراً شفا عطا فرمائے. لیکن حضور نا تربیت جب کرتے نا، تربیت لوگوں کے بیچ، تو پھر نظریات کو، عقائد کو، افکار کو حضور غسل دیتے، وضو کراتے. یہاں بھی سرکار نے صحابہ کے بیچ اس خاتون سے گفتگو فرمائی اور حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا. اور فرمایا اگر تو کرے صبر تو میرا وعدہ ہے رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا. اب یہ سوچ ہے، یعنی ہمیں جب چانس ملتا ہے دنیا اور آخرت میں چیزوں کو عکس کرنے کا تو آپ نظر دوڑا لیں دائیں بائیں کہ لوگوں نے توجہات کہاں اپنی مرکوز کی ہوئی. حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو رب کریم ہے وہ شفا دے گا، میں دعا کروں گا. اور اگر تو صبر کرے، مانا کیا کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ ہی وقت بتائے تو پھر رب تجھے جنت دے گا. یہ سمجھ لیں بات، اس پر غور کریں. وہ جو بیماری کو رحمت کہا گیا تو یہاں اس کا عملی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے. حضور فرمانے لگے گر تو صبر کرے تو رب جنت دے گا. صحابہ کہتے ہیں اس بوڑھی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی، گویا عرض کرتی ہے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کر دے، ہاں میرے لیے جنت کی دعا کر دیں. تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کر دی، گویا وعدہ ہو گیا جنت کا. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، ستر کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے لیے آپ ضرور اللہ کے حضور عرض کریں. تو سرکار نے دعا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ دیر تک موجود رہیں، دیر تک. حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تھا وہ بوڑھی موجود رہیں. جب بھی انہیں مرگی ہوتی تھی کپڑا اپنی جگہ پہ موجود رہتا تھا. اور جب ہم سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنے کا سوال کرتا تھا تو ہم کہتے تھے اس بوڑھی کو دیکھ لو، اسے دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت عطا فرما. تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے توحید، رسالت، قبر، حشر، اس کے بارے میں اپنے نظریات کو صاف ستھرا رکھیں. وقت تیزی سے بیت رہا ہے، وقت جو اپنی اس کی سپیڈ ہے اس کے ساتھ وہ گزر رہا. قریب ہوتے جا رہے ہیں لوگ قبر کے، آخرت کے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے نظریات وہ ہوں جو ہمیں رسول کریم نے عطا فرمائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر آدمی حضور کے مقدس وجود پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کے جب روئے ہیں تو حضور نے وہاں بھی تربیت فرمائی ہے. فرمایا عمر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ آخرت کی ساری شانیں ہمیں ہی عطا کرے اور دنیا میں ہم تھوڑی سی مشکل دیکھ لیں؟ تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ چیزیں ہمیں جینے میں آسانی پیدا کریں گی، ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی، ہمارے افکار کو یہ تازہ رکھیں. پھر بہت زیادہ الجھاؤ، بہت زیادہ پریشان ہونا، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونا، بہت زیادہ ہمارا دنیاوی معاملات کے اندر تفکر کرنا یہ ہمیں کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہم توانا رہیں گے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم کہی ہوئی باتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جس دوستو، جس گھر کے اندر
لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو، وہ گھر بڑا بے سکون ہو جاتا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ، دولت بھی ہو، ثروت بھی ہو، بچے بھی ہوں، لیکن اعتماد نہ ہو ایک دوسرے پر، تو وہ رشتہ بے سکونی، بے قراری اور پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ دو دوست، دو پارٹنر بڑے دیانتدار بھی ہوں، لیکن اگر ایک دوسرے پر اعتبار نہ کریں تو اکٹھے بیٹھ کر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، پریشانی اور تکلیف ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اعتماد اور اعتبار اور یقین کی ضرورت ہر فرد کو ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمزوری آ جائے یقین میں، اعتبار میں، تو ایک گھر نہیں چلتا، معاشرہ نہیں چلتا۔ عدم اعتماد ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں پریشان تاجر وہ نہیں ہوتا جس تاجر کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا۔ زیادہ تکلیف کا معاملہ اس تاجر کا نہیں ہوتا کہ جو چھوٹے درجے کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ کمزور تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار نہیں کرتے، جس کا مارکیٹ میں اعتبار اٹھ جائے، اعتماد اٹھ جائے، اس کی تجارت ٹھپ ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں بندہ۔ اعتماد بنانا اور اعتبار قائم کرنا یہ دنیاوی طور پر کامیابی کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو اگر اللہ رسول پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آ سکتا، پھر اس کا دین نہیں چلتا، پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز، پھر اس کے لیے مشکل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے، اعتماد کی دولت اللہ دیتا ہے، جب انسان کو یہ انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے، جب اسے یہ انشراح حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے۔ غور کیجئے کیا جملہ کہہ دیا میں نے۔ پھر اسے نماز کا پھر اسے نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز نہ پڑھے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے، پھر عبادات، تقوی، پرہیزگاری، پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پہ ڈٹ جاؤ، مسلمان بنو تو پھر اسلام پر۔ پھر یہ جو کمزوری ہے نا، یہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، چلتے ہیں، ابھی کل، ابھی پرسوں، بہانے، ہیلے، ابھی میں نماز شروع کرتا ہوں، دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے، پورا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آؤں گا۔ یقین کی دولت نعمت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر وہ کہا تو ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، نہیں اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی مالک، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، رب ہی ہمارا سب کچھ۔ جب ڈٹ گئے تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا ہوں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے، اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا، وہ کیسے عطا کرے گا، وہ میری مدد کس طرح کرے گا، نظام کیسے چلے۔ ڈٹ جائے کہے میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے حلال ہی کھانا ہے، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے پہ ہی گزارا کرنا ہے، میرے مالک کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب دیکھنی یا دوسرے کی نہیں دیکھنی، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا۔ جب ڈٹ جائے گا اللہ کے احکامات پر، جب ڈٹ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمجھے اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی۔ دو دولتیں، دو قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے، دو قسم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیسے دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے، یہ نہیں۔
دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی. اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں. صبح و شام رب کریم سے ان دو پیسوں کا سرمایہ کا اس خزانے کا سوال کریں. یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی. اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی. جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی. میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو. عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما. میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو. کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا. جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے. بے کیف سجدہ، روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے. جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تو سجن رہتا ہی کوئی نہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے. دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں، میری ہی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی. او بھائی یاد رکھیں یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں، یقین کی دولت دیں، قرار کی دولت دیں، سکون کی دولت دیں. یقین، اطمینان. اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی. حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا. ان کا یقین، بخاری مسلم میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کے نبی کا وعدہ ہے اللہ اسے اپنے رستے میں اونٹ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے حضور کی زبان پر اعتبار، یہ ہے اللہ کے وعدے پر اعتبار، اللہ کے وعدے پر اعتبار. او میرے بھائی اگر تجھے کہہ دیا میری طرح کے ایک نکمے آدمی نے کہ یہاں اونٹ بندھا ہوا ہے، رات گیا نہیں ادھر ہی رہا ہے، اور اگر تجھے آمنہ کے لال نے کہا کہ اونٹ ملے گا، اگر تجھے حضرت ختیجہ کے سرتاج کہتے ہیں اونٹ ملے گا، میری طرح کو تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. مصطفیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ اللہ کائنات کے اصول بدل دیتا ہے، مصطفیٰ کی بات پوری کر دیتا ہے. یقین تو کر اس محبوب کی بات پر، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے. یقین کی کمی آ گئی، تیرے رسول کا وعدہ ہے تو آ جا. اور دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی. ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک، میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو. مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں. انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری. آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا. حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس بھی وہ 1 دینار تھا جس کا انار آ گیا. کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی. کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو.
خیرات کر رہے ہو؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا فاطمہ تجھے؟ کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے, آپ نے خرید بھی لیا تھا, اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا, علی آ جا, مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے, کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے. مولا علی کہتے صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی. کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے. انہوں نے 9 انار مجھے دیے, کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں, یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں, ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں, دائیں بائیں دیکھ لے. کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں. فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا. فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے, اللہ رسول نے بھیجے, اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے, میرے ہوتے تو 10 ہوتے, یہ 9 ہے. حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 10واں بھی نکالا, کہا علی تیرے 10 ہی تھے, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. 10 ہی تھے تیرے. یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی, یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی. جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے, جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے, میں لے کے اٹھوں گا, تو مجھے دے گا. فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا. کمزور سا مسلمان, لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں, یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا. وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے, وسیلے کو پسند کرتا ہے, پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے, اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے, اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھیں, یقین, قرآن مجید پڑھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں, چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے, انہوں نے سانپ چھوڑے, حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے, اتنے سانپ ہے, بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے, سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا, لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا, اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا, فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, ہم کہیں گے عجیب بات ہے, یہی تو دفاع کی چیز ہے, اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا, کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو, اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے, کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے, عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی, ماں کے دل میں, صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی, اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں. ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں, دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات, اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی, میں نے القاء کیا, میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا, میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو, کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا, اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی, قرآن پڑھیے, کہا جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا, کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے,
इद्रिब भी असाकल हाजर, मारो पत्थर पर डंडा। अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, ठा करके डंडा लगाया। फन फजरत मिन हुस्नता आशरता आईना। अल्लाह फरमाते हैं जनाबे मूसा ने एक असा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू लैतोला अल्लाह करता है, अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता है सोचता हूं। अल्लाह फरमाता है आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता है देखता हूं। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता है थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएंगे, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है। अल्लाह के पैगंबर का डंडा, और इससे ज्यादा आगे बात हो गई। पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके, तलवारें नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहां? पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उभरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया। फाइज फरकना बिकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया, और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। ये तो बात है हजरत मूसा की, मेरे मुस्तफा के गुलाम। हजरत साद बिन अबी वकास कादसिया की जंग के लिए निकले, रास्ते में दरियाए नील आ गया। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास अब कहां सफर तय करके आए, कहते हैं पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा। अब दूर दूर तक पुल कोई नहीं। सहाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा, हजरत साद बिन अबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए, ईमान यकीन और इस्तिकामत, डट गए। कहने लगे ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है, मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर हैं, हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फरमाया छोड़ रास्ता। सहाबा कहते हैं उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता ही छोड़ दिया। कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते 10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन अबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली, फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला, ओ यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है? अब तू मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ दे, क्या करता है? उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। तो हजरत साद बिन अबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर गई। और मेरे भाई जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं, 50-60 हजार रुपया भी दे आते हैं दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं, मार्फत वाले नमाजें नहीं पढ़ते। वो कौन सी मार्फत है? यहां अल्लाह की बारगाह में झुकने का, चूंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा, कब मिलेगा, माज अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी कर दूंगा, तू इधर आ मेरी बारगाह में झुक। लोग एतमाद और यकीन को, ओ हम परस्ती का शिकार है, हम लोग वहम का शिकार है, हम लोग बदशगुनी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम इन चीजों का शिकार। भाई एतमाद की दौलत पैदा करें, यकीन अपने अंदर पैदा करें, ईमान पैदा करें, डट जाए रब रसूल का नाम लेकर। हजरत उमर का जमाना था, मिस्र फतह हो गया, हजरत अमर बिन आस गवर्नर बने। रिवाज ये था मिस्र के अंदर के एक दरिया चलता था, दरिया नील, और सारे मिस्र का इन्हिसार उसी दरिया पे था।
फसलों को पानी भी लगता उसी से, जानवर भी उसी से पानी पीते, खेतियां भी उसी से सैराब होती। साल के बाद वो दरिया खुश्क हो जाता था, साल के बाद वो दरिया खुश्क होता, और जब खुश्क होता ना तो एक कवारी लड़की कत्ल करके दरिया में डालते, फिर वो दरिया चलता। आज भी बहुत सारी जगहों पे ओहाम परस्ती है, कहते हमारे आस्थाने का तरीका है। मैंने कहा आस्थाने का उस आस्थाने का तरीका होता है जिस आस्थाने का ताल्लुक दरे मुस्तफा से होता है। बाकी किसी आस्थाने का अपना कोई जाती तरीका नहीं। तरीका वो जो मेरे नबी पाक का तरीका है, उससे हटकर कौन सा तरीका है? हमारे आस्थाने का तरीका है, हमारी ये रस्म है, हमारा ये रिवाज है। उठा के भाग जाओ रस्म और रिवाज। हमारे रस्म और रिवाज रसूलुल्लाह की सुन्नत के पाबंद है। सारे बोलिए सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, 3 दफा कर ले ताकि ताकदाद हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका असल तरीका है। हजरत उमर फारूक को जनाब अमर बिन आस, और कहते हैं कि पक्का तरीका यह था कि जब तक लड़की कत्ल करके डालते नहीं थे दरिया चलता नहीं था। हजरत उमर को खत लिखा का हुजूर ये मामला है, और लोग मुझे यही कहते हैं। मैंने लोगों को समझाया है कि इस्लाम जुल्म का हुक्म नहीं देता, जुल्म की इजाजत नहीं देता, कैसे लड़की कत्ल की जाए। अब आप बताएं क्या करना है। हजरत उमर ईमान, यकीन, इस्तिकामत, पहाड़ है ये लोग। हजरत उमर ने 2 खत लिखे, एक हजरत अमर बिन आस के नाम, दूसरा दरियाए नील के नाम। 2 खत लिखे, एक खत लिखा दरिया के नाम, एक खत लिखा अमर बिन आस गवर्नर के नाम। गवर्नर के नाम खत लिखा तो फरमाया जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, कमजोर ईमान वाले, सबको दरियाए नील पे ले जा, और मेरा ये दूसरा खत दरिया में डाल दे और सबके सामने डालना। कहते हैं ये खत तू पढ़ना चाहे तो तुझे इजाजत भी है, सुनिए और सर धुनिए और सोचिए कि असल कमजोरी कहां आई है। रमजान के सबसे पहले जुमे में सबसे अहम मौजू छेड़ा है, कमजोरी और नक्स वाकया कहां हुआ है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया को मुखातब करके लिखा, हो दरिया, अगर तू कहता है ना कि लड़की कत्ल करके फेंकी जाएगी तो मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। हमें तेरे पानी की जरूरत ही कोई नहीं, तू बेशक पानी ना दे। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो फिर अल्लाह का बंदा और मुस्तफा का गुलाम उमर तुझे हुक्म देता है कि फौरन बहना शुरू कर दे, फौरन मिनट ना लगाना। हजरत सैयदना उमर बिन आस फरमाते हैं लश्करों के लश्कर लेके मैं दरियाए नील पे पहुंचा, और भरे मजमे में जनाब उमर का खत मैंने डाला तो दरिया ने बहना शुरू कर दिया। फरमाते हैं दरिया बहने लगा और गैर मुस्लिम कलमा पढ़ना शुरू हो गए। लोग मुझे कहने लगे क्या दिखाया है जो कलमा पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा दिखाया कुछ भी नहीं, ये हजरत उमर के ईमान की कुव्वत की बरकत है कि बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ये ईमान की कुव्वत। डरा हुआ मुसलमान, सहमा हुआ मुसलमान, ये कभी अमेरिका के पीछे भागता है, कभी यूरोप के पीछे भागता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है, ज़मीर कुन फिका है जिंदगी। जब ईमान की ताकत पैदा होती है, जब कुव्वत पैदा होती है, फिर इंसान के इखलाक समझ जाते हैं, फिर उसका नजरिया सीधा अल्लाह रसूल की जात पर जाके खड़ा होता है। जिन्हें आजमाया गया था हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला। हमें तो थोड़ा सा झटका लग जाए ना मजहब का, थोड़ा सा लोग दीन की तरफ आते हैं, तो इसमें ना थोड़ी तकलीफ है। सही बुखारी की हदीस, इसमें तकलीफ है, सच कह रहा हूं, सही बुखारी की हदीस है। एक सहाबी ने कहा था हुजूर मैं आपसे प्यार करता हूं। नबी पाक ने फरमाया अच्छी तरह सोच ले। सोने नहीं प्यार है, फरमाया चल फिर सोच ले। हुजूर बड़ा प्यार, मैं सोच ले। कहा महबूबा बड़ा प्यार है। तो नबी पाक ने फरमाया फिर तैयारी कर ले, जिस तरह गहरी जगह पे पानी तेजी से आता है तेरी तरफ मुश्किलात भी तेजी से आएंगी, तेजी से। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जरा अच्छी तरह सोच ले। जो मुझसे मोहब्बत का दावा करेगा उसे तकलीफ है, बोलो उसे तकलीफ है, ये पक्की बात। जो मोहब्बत में मुखलस हो वो देख ले मैं आजमाइश में कितना हूं। तो अगर कोई कहता है नहीं मजहब में जाएंगे तो मौजें लग जाएंगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो उससे पूछो ना जो इस मनसब पे है। एक कठिन मरहला, कठिन, ये शहादत का है उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना।